فاخلف فيه كادم يا جب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس میں مبلغات کے لیے 12 بیانات ہیں۔ صفحہ نمبر 157 پر جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 7750 کے حوالے سے درود پاک کی جو فضیلت ہے سنیے۔ صاحب مرویات کثیرہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محافل تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، فیضان مریم کے سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ادب کے ساتھ بیٹھنا، توجہ کے ساتھ سننا، اہم مدنی پھول لکھنا، آیات کو رحمت کی امید پر نہایت توجہ کے ساتھ سننا، اور نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی۔ حسب موقع انشاء اللہ سبحان اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ ایصال ثواب کی نیت بھی شامل کر لیجئے۔ عمل سے پہلے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، عمل کے بعد بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں، نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام،
صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، بالخصوص حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے اعزاء و اقرباء کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی پسندیدہ بندی ولیہ تھیں۔ قرآن پاک میں نام کے ساتھ 31 جگہ 31 ٹائمز آپ کا ذکر مبارک موجود ہے۔ آپ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں آپ رہیں، اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، آپ نے بچپن میں کلام کیا۔ آج بالخصوص آپ کی کرامات کا ذکر کیا جائے گا، اور کرامات کی کچھ قسمیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا شان و عظمت عطا فرمائی، اس تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال اور اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ سوال: بعد ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران باکرہ تھیں یا نہیں؟ اعلی حضرت اس کا جواب دیتے ہیں: سیدنا عیسیٰ کلیمت اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کے بعد بھی حضرت بطول طیبہ طاہرہ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ بکر تھی۔ بطول کا کیا مطلب ہے؟ بطول کا مطلب ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تھلگ رہنا، یہ آپ کا لقب ہے۔ طاہرہ پاک باز عورت۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں بکر ہی تھیں اور بکر ہی اٹھیں گی اور بکر ہی جنت النعیم میں داخل ہوں گی، یہاں تک کہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہم اجمعین کے نکاح اقدس سے مشرف ہوں گی۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کنواری نہیں، کنواری ہی اٹھیں گی، کنواری ہی جنت میں داخل ہوں گی، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں گی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس سے چوتھے آسمان سے گزرے، غالباً شب معراج کی بات ہے، تو عرض کی صالح بھائی صالح نبی کی آمد مبارک ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کو اسی رات دیکھنے کا ہم سے وعدہ کیا گیا۔ میرے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا کے موتیوں سے بنے ہوئے 70 محل تھے، اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرخ مرجان سے بنے ہوئے 70 محل تھے، اور ان کے دروازے اور پردوں پر موتیوں کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی، اور آپ کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، 38، 39۔
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ترجمہ کنز الایمان. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے. تفسیر خزائن العرفان. بے فصل میوے، میوے مینس پھل، فروٹ. بے فصل یعنی بے موسم کے میوے جو جنت سے اترتے. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کسی عورت کے دودھ سے نہیں ہوئی بلکہ جنت کے پھلوں سے ہوئی. کہا اے مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے. ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. تفسیر خزائن العرفان. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے صغر سنی میں کلام کیا. صغر سنی یعنی چھوٹی عمر میں، جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھیں، جھولے میں تھیں. جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا. مسئلہ: یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی کرامات ظاہر فرماتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو ذات پاک مریم کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے. بَإِن خیال یعنی اس خیال سے آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہاں تفسیر خزائن العرفان یعنی محراب بیت المقدس میں دروازے بند کر کے دعا کی. پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. تفسیر خزائن العرفان. حضرت زکریا علیہ السلام عالم کبیر تھے. قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا.
اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، وہ حضرت جبریل تھے علیہ السلام. انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی. تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تفسیر. کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہیں اللہ تعالی نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے، اور یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا با کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی، کیونکہ مسبب الاسباب عز و جل کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے. سردیوں کے پھل گرمی میں، گرمیوں کے پھل سردی میں. یہ آیت ان کی ولایت اور کرامت کی ایک واضح اور عظیم و شان دلیل ہے. یہاں ایک اور مدنی پھول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قبولیت دعا میں مبارک جگہ، مبارک وقت کو بڑا دخل ہے. حضرت سیدنا زکریا علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھ کر ان کی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کرامات اولیاء حق ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. دیکھیں بھی قرآن پاک سے تو آپ کو یہ سنا ہے میں نے. تو کرامت کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تخت بلقیس کو لے کر آئے، اس کا واقعہ عجائب القرآن صفحہ 187 سے پڑھیے. یہ حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام کے وزیر تھے، بھانجے تھے، ان کے سچے خیر خواہ تھے. انہیں اسم اعظم کا علم تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے کاتب تھے. کس طرح وہ تخت بلقیس پلک جھپکتے میں لے آئے. تو ان کی کرامت یہ بھی قرآن پاک میں ثابت ہے، احادیث میں بھی کرامات کا ذکر ہے. بہت ساری احادیث ہیں. تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے با کرامت بنایا. ایک کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ نے بچپن شریف میں پرمغز جامع معنی کلام کیا، جس سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعجب میں آ گئے. بچپن میں آپ نے کیا کلام کیا؟ آپ نے بچپن میں یہ کلام کیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے. یعنی وہ جو جنتی پھل آتے تھے، پوچھا گیا تو یہ کہاں سے؟ تو آپ نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے. حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور کرامت، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی. اس کا بھی قرآن پاک میں سورہ مریم میں ذکر ہے. یہ آیت نمبر
1225 اور 26 سنی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اسے تفسیر جبریل نے وادی کے نشیب سے یعنی نیچے سے تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا. تفسیر خزائن العرفان. اپنی تنہائی کا اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہونے کا اور لوگوں کی بدگوئی کرنے کا. بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا، پھل لایا اور پھل پختہ اور رسیدہ یعنی پک کر تیار ہو گئے. اور حضرت مریم سے کہا گیا، اب اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی اور پکی کھجوریں گریں گی. تفسیر جو زچہ کے لیے بہترین غذا ہیں. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. اپنے فرزند عیسیٰ سے یہ تفسیر ہے. تو اس وقت جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کھجور کا پرانا درخت جس کا سر بھی نہیں تھا، اس کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حرکت دی. اس کے تنے کے اوپر والے حصے کو دیکھا تو کھجور کی شاخیں پیدا ہو گئی. پھر پھل کو دیکھا تو شاخوں سے نکل آیا. سبزے کو دیکھا جو کہ کچی کھجور بن گیا، پھر سرخ ہو کر تر و تازہ کھجور بن کر پک گئی. اور یہ تمام کا تمام پلک جھپکنے کی مقدار میں ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو ہلایا تو کھجوریں نیچے گر پڑی. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے پانی پینے کے لیے نہر نکالی. مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، اس کے تحت لکھتے ہیں جہاں آپ درد ذہ کے وقت بیٹھی تھی وہاں کھجور کا ایک گھنا ہوا درخت خشک ڈنڈ تھا. فرمایا گیا کہ اسے ہلاؤ، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ابھی یہ ڈنڈ ہرا ہوگا، ابھی باراور ہوگا، ابھی اس کے پھل پک کر تم پر گریں گے، تم کھا لینا. آپ کا ہاتھ اس لیے لگوایا تاکہ معلوم ہو کہ ولی کے ہاتھ کی برکت سے سوکھے ڈنڈ ہرے ہو جاتے ہیں، تو ان کی نظر سے خشک دل بھی ہرے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں
اس میں ولیاء کی کرامت کا ثبوت ہے یا نبی کا ارہاس ہے، کیونکہ خشک درخت سے پھل گرنا عجیب بات ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ولادت کے وقت عورتوں کو کھجوریں کھلائی جائیں تو اس سے مشکل آسان ہوتی، اب بھی درد ذہ میں چھہارے دم کر کے عورت کو کھلائے جاتے ہیں۔ اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے، اور کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور اپنے خوبصورت فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فرزند کو قرۃ العین کہتے ہیں، اس کی اصل یہ آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کرامات عطا فرمائی۔ اب کرامت کا کیا مطلب ہے؟ کرامات صحابہ بہت پیاری کتاب ہے، اس میں کرامت کی تعریف بھی ہے اور کرامت کی قسمیں بھی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود و تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سردی کے پھل آتے تھے، گرمیوں کے پھل آتے تھے سردیوں میں، اور کسی ظاہری سبب کے بغیر آتے تھے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ بہر شریعت میں ہے ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور عارف باللہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، اور وہ اپنے نبی کا متبع، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو، یہ ہے کرامت۔ اور اگر اسی طرح کی چیزیں جو تعجب خیز ہوں، نادر الوجود ہوں، عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، جیسے خشک درخت کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ لگایا، ہلایا تو سر سبز بھی ہو گیا، پھل بھی آ گیا، پھل پک بھی گیا اور کھجوریں پکی بھی گرنے لگی، آپ کی کرامت تھی۔ اور آپ نے بچپن میں کلام کیا، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اور عام طور پر عادتاً ایسی بات نہیں ہوتی، بچے اپنی عمر کو پہنچ کے کلام کرتے ہیں۔ اگر اسی قسم کی چیزیں انبیاء سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو انہیں کہتے ہیں ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور عام مسلمانوں سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو اسے کہتے ہیں معونت، اور کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق اس طرح کی چیز ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کرامت کی قسمیں، تو کرامت کی بہت سی قسمیں، یہاں تک کہ 100 سے زائد بھی لکھی گئیں۔ یہاں 25 قسم کی کرامتیں عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی نے لکھی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ طاقت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مردے زندہ کرنے کے واقعات تو مشہور ہیں۔ وہ مرغی کو تناول فرمایا، ہڈیوں کو جمع کیا اور اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو مرغی چلنے پھرنے لگی۔ اسی طرح اللہ والوں کو یہ کرامت بھی دی جاتی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والوں کو یہ کرامت بھی دی جاتی ہے کہ ان کے لیے دریا پھٹ جاتے ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، وہ پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی طرح چیزوں کا بدل جانا، انقلاب ماہیت اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا سمٹ جانا، کہ بہت طویل راستوں کا لمحوں میں طے ہو جانا، یہ بھی اللہ والوں کی کرامتوں میں سے۔
حیوانات، نباتات، جمادات سے اولیاء گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے. یہ بھی اللہ والوں کی کرامتوں میں سے، اللہ جس کو عطا فرمائے. شفائے امراض کی کرامتیں تو بزرگوں کی مشہور ہیں. جانور ان کے فرما بردار ہو جاتے تھے، اور بعض اولیاء کرام کے بارے میں تو ہے کہ انہوں نے شیروں کو اپنا فرما بردار بنایا ہوا تھا، شیر پر سواری کرتے تھے. زمانے ان کے لیے مختصر ہو جاتے ہیں اولیاء کرام کے لیے. ان کی کرامتوں کی ایک قسم یہ بھی ہے. اسی طرح زمانے کا طویل ہو جانا، مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کر لیا کرنا، دعا کی قبولیت، یہ بھی بزرگوں کی کرامتوں میں سے ہے. خاموشی اور کلام پر قدرت، یعنی بعض بزرگ ایسے گزرے کہ انہوں نے برسوں تک کسی انسان سے کلام نہیں کیا، اور بعض بزرگ ایسے کہ نمازوں اور ضروریات کے علاوہ کئی دن تک مسلسل بیان کرتے رہے، درس دیتے رہے. یہ بھی ان کی کرامت ہے. اسی طرح بعض ولیوں کو یہ کرامت دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دیتے ہیں. اور بعض اور بہت سارے ولیوں کو اللہ نے یہ کرامت دی، جس کو چاہا عطا فرمائی، کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے خیالات و خطرات کو جان لیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے توسط سے بعض بزرگوں کو یہ کرامت دی گئی کہ وہ کھائے پیے بغیر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے، اور ان کو کوئی کمزوری بھی لاحق نہیں ہوئی. نظام عالم میں تصرفات کرنے کی کرامات بھی اولیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کہ شدید قحط کی شکایت کی گئی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا تو بارش ہونے لگ گئی. بعض بزرگوں سے یہ کرامتیں بھی منقول ہیں کہ وہ 20 آدمیوں کی خوراک اکیلے کھا جاتے تھے اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. بطور کرامت ایسا ہوتا تھا ان سے. اور بعض بزرگوں کا ایسا ہے کہ حرام غذاؤں سے انہیں خاص قسم کی بدبو محسوس ہوتی تھی. ایک بزرگ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، امیر اہل سنت نے بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے. حرام غذا کو دیکھتے تو ان کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک بزرگ کا ہے کہ اگر حرام غذا کو دیکھ کر، وہ فرماتے ہیں بزرگ، حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی، تو یہ میرا یہ حال ہے کہ حرام غذا کے سامنے میری 70 رگیں پھڑکنے لگتی ہیں. بعض بزرگوں کو یہ کرامتیں عطا کی گئیں کہ وہ دور کی چیزیں دیکھ لیتے تھے، جیسے بغداد سے بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتے تھے. بعض بزرگوں کو ہیبت و دبدبہ عنایت کیا گیا. بعض بزرگوں کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے تھے. دشمنوں کے شر سے بچنا یہ بھی بطور کرامت ہوا کرتا تھا. جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایذا رسانی کے خیال سے دربار میں طلب کیا، مگر جب امام خلیفہ کے سامنے گئے تو وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا. زمین کے خزانوں کو دیکھ لینا یہ بھی کرامات کی ایک قسم ہے. مشکلات کا آسان ہو جانا، تذکرۃ الاولیاء میں سینکڑوں مثالیں اس کی موجود ہیں. مہلکات کا اثر نہ کرنا، یہ بھی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے. تو یہ برحال کرامت کی 25 قسمیں کرامات صحابہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 38 سے صفحہ نمبر 51 تک اس کی تفصیلات وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے،
اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو کاش ہماری اسلامی بہنیں ناول ڈائجسٹ چھوڑ کر اللہ والوں کی باتیں پڑھیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں۔ شان خاتون جنت مکتبہ نے یہ کتاب پرنٹ کر کے دے دی، اس کو پڑھیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب اسے پڑھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات کا آج بیان ہوا، اور اس سے پہلے بھی کتنی آپ کی شان و عظمت کا بیان ہوا، اس کا بیان پڑھیں۔ اور کاش شرعی پردہ ہماری اسلامی بہنیں اختیار کریں۔ کاش حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی عبادت گزار ہو جائیں، اپنے نامہ اعمال میں عبادات کو درج کریں، نمازوں کو درج کروائیں۔ کاش تلاوت قرآن کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عبادت گزار تھیں کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے اور ان سے خون رسنے لگتا تھا، اس قدر آپ قیام کرتی تھیں، اس قدر کثرت سے اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اور وہ نادان بہنیں جو نماز بھی نہ پڑھیں اور نت نئے بہانے لگاتے رہیں، کتنی غافل ہیں۔ تو کاش 5 وقتہ نماز کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر مل جائے، آمین۔ بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتا ہوں، میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ، ہو کرم شہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ شان خاتون جنت صفحہ نمبر 344۔ ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار، ان کی تحریر کا لب لباب یہ کہ میں نت نئے فیشن کے کپڑے پہنا کرتی اور بے پردہ ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر آئیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے ہوئے ہمارے گھر میں سنتوں بھرا اجتماع کرنے کی اجازت مانگی۔ ہم نے بخوشی اجازت دی۔ آخر اجتماع کا دن بھی آ ہی گیا۔ میں خود بھی اس اجتماع میں شریک ہوئی۔ مجھے اسلامی بہنوں کی سادگی، حسن اخلاق اور مدنی کام کا انداز بہت پسند آیا۔ بالخصوص رقت انگیز دعا سے میں بہت متاثر ہوئی۔ ایسی دعا میں نے پہلی مرتبہ سنی تھی۔ یوں اس اجتماع کی برکت سے مجھے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی۔ فیشن ترک کر کے میں نے بھی سادگی اپنا لی
اور اب ذیلی سطح کی ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے کوشاں ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ ایک کیسٹ بیان روزانہ سننے کا بھی معمول ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا پیارا مدنی ماحول عطا کیا۔ ایک کاش ہر اسلامی بہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت وسائل بخشش اپنے نعتیہ کلام میں صفحہ نمبر 406 پر فرماتے ہیں، اے اسلامی بہنوں، تمہارے لیے بھی سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول، تمہیں سنتوں اور پردے کے احکام یہ تعلیم فرمائے گا مدنی ماحول۔ کاش اسلامی بہنیں اجتماع میں آئیں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کریں، اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع اور علاقہ دورہ وغیرہ میں شرکت کر کے اچھی صحبت اختیار کریں۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے پاس آئیں اور انشاءاللہ یہ پردے کی تعلیم دیں گی اور آخرت کی تیاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب شان